السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان، میں ہوں محمد ظفیر۔ نون لیگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ مریم نواز کا یہ اشارہ کس طرف تھا اور نون لیگ کا بیانیہ کون لیڈ کر رہا ہے اور کون مس لیڈ کر رہا ہے؟ اور خاص طور پہ 2023 کے الیکشن نواز شریف صاحب کے بیانیہ پہ ہوں گے یا جو پاکستان میں اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت موجود ہے ان کا بیانیہ چلے گا؟ اختلافات کھل کر سامنے آئے، اس پہ حکومت بھی تنقید کر رہی ہے اور خود مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے، چونکہ مریم نواز خود کہہ رہی ہیں کہ مفاہمت یا مذمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوز ہیں اس پہ۔ تو کنفیوژن کہاں ہے، کیا ایشوز ہیں، یہ بھی نون لیگ سے پوچھیں گے۔ اور دوسری طرف چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور موجودہ حکومت کو کیوں ضرورت پڑی چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کی؟ اور اس سے پہلے چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اس کی اصلاحات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس دفعہ ہم الیکٹرانک مشین لے کے آئیں گے 2023 کے الیکشن کے حوالے سے، اور اس پہ بھی حکومت نے کہا کہ اب ہم جوائنٹ سیشن بلائیں گے، کیا اپوزیشن ان اصلاحات کو مانے گی اور حکومت صحیح معنوں میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہے یا نہیں؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سینئر رہنما ہیں، مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہینہ شیر علی، آپ ایم پی اے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی۔ شاہینہ، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، اختلافات پہلے بھی تھے اور آج مریم نواز نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر جو بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، خاص طور پہ قیادت کے حوالے سے؟ دیکھیے رفیق صاحب، گزارش یہ ہے کہ بڑی پارٹیوں میں چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، جمہوری پارٹیوں میں جہاں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، مختلف مسائل کے معاملے میں مختلف آراء ہوتی ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، جانبدارانہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی جو ہے وہ دھڑے بندی کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ یہ ہے کہ مختلف ایشوز پہ مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اسٹریٹجی کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے، مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے مخالفین کی تمام تر خواہشات کے باوجود مسلم لیگ نون اکٹھی ہے، اکٹھی رہے گی، متحد رہے گی۔ ہم میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہمارے قائد ہیں ان کی قیادت میں، اور میاں شہباز شریف ہمارے صدر ہیں، یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں ہم انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کی تیاری کریں گے اور الیکشن میں جائیں گے ایک متحدہ ایک پارٹی کی حیثیت سے، اور انشاءاللہ اگلا الیکشن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ جو ہے پورے ملک میں سویپ کرے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، یہ بات تو ظاہر ہے ایک پالیسی بیان ضرور ہو سکتا ہے کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی آج کی، اس میں تو انہوں نے خود کہا ہے، اور یہ اشارہ کس کی طرف تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بات بھی کی کہ مفاہمت ہوگی یا مذمت کریں گے، چونکہ نواز شریف صاحب تو آپ جارحانہ سیاست کر رہے ہیں، نظریے کی سیاست کر رہے ہیں، تو مریم نواز کا اشارہ کس طرف تھا؟ وہ آپ چونکہ آؤٹ اسپوکن بھی ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں، ذرا بتائیں نا۔ دیکھیے ظفیر صاحب، مفاہمت اور مزاحمت کے حوالے سے چند دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی، خوبصورت وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مسلح جدوجہد کرنے جا رہے ہیں، اور مفاہمت کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اصولوں پہ کوئی سمجھوتا کریں گے۔ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، اگلے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے اور قوم کی خواہش بھی ہے، آئین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، عوام کے حقیقی نمائندے آئے اور قوم کو اس دلدل سے نکالیں جس دلدل میں یہ مسلط کردہ حکومت نے اس قوم کو پہنچا دیا ہے۔
ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. شاہینہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں خاص طور پہ میں نون لیگ کی جو آج کا بیان تھا پریس کانفرنس تھی اس کی طرف بھی ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ چونکہ مہنگائی سے تنگ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 3 سالوں میں تباہ کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کو, پاکستان کی اکانومی کو. سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ میں صوبائی 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ آپ کے پاس تھا تو یہاں پہ بھی تو ہمیں مہنگائی نظر آ رہی ہے, ڈیولپمنٹس کے کام نظر نہیں آ رہے. تو 3 سال اور 13 سال کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں بات کروں گی جیسے آپ نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف بالکل ہم نکل رہے ہیں. 3 سالوں میں اس گورنمنٹ نے اگر عوام کو کچھ دیا ہے تو صرف مہنگائی دی ہے. یہ آپ دیکھیں کون سے ملک میں آج تک یہ ہوا ہے کہ 15 دنوں میں پیٹرول کی پرائزز بڑھا دیے جاتے ہیں, مہینے کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا ہے, اور ہر چیز جو ہے نا وہ انسان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. غریب تو غریب یہاں پہ ہر طبقہ جو ہے وہ پس چکا ہے, چاہے وہ بزنس کرنے والا انسان ہو, چاہے وہ کہیں جا کے کام کرتا ہے. انہوں نے جو ہے نا لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اس 3 سال کے اندر آپ مجھے خود بتائیں کہ مہنگائی کے علاوہ اس گورنمنٹ نے کیا دی ہے. اور آپ نے ایک اور بات کی 18ویں ترمیم, کیا 18ویں ترمیم کو ماننے کے لیے تیار ہے یا یہ حکومت؟ کیا سندھ کو وہ اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں؟ سندھ کا پانی روکا جا رہا ہے, سندھ کا جو حق جو رائٹ ہے وہ دیا نہیں جا رہا ہے, پھر بھی سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. جو سندھ گورنمنٹ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, اور باقی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بالکل بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے تو سندھ کے لوگوں کو ہی پسند کرو. جو 18ویں ترمیم کے تحت جو سندھ کا حصہ ہے وہ سندھ کو دیا جائے, جو دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو سارے صوبوں کو مل کے اس کو چلانا ہوتا ہے. جس صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے, جہاں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے ہو, تو انتقامی کارروائیاں آپ اس طرح سے کرو گے. اس میں شاہینہ کون انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے؟ انتقامی کارروائیاں تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ کر رہی ہیں. تھر ہو, آپ کا لاڑکانہ ہو, کراچی ہو, سکھر ہو, ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے. ہیلتھ آپ کے پاس ہے, ہیلتھ کے کام نہیں ہوئے. ایک NICVD ہے آپ کے پاس جس کو آپ گنواتے ہیں. اس کے علاوہ NICVD کے علاوہ آپ کے پاس پروجیکٹس نہیں ہیں. ایجوکیشن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی, تو پھر اس میں تو براہ راست وفاق کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں دیکھو کہہ رہی ہوں نا آپ کو, میرے بھائی, آپ میرے بھائی ہو, آپ میرے ساتھ چلو, میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ چلیں. الحمدللہ الحمدللہ سندھ وہ صوبہ ہے, دوسرے صوبے والے یہاں پہ علاج کے غرض سے آتے ہیں اور یہاں پر کام کے غرض سے آتے ہیں. آپ کو پاکستان کے پورے لوگ جو ہے وہ سندھ میں ملتے ہیں. صحیح. تو یہ سندھ کی ترقی ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں سے. الحمدللہ لوگ KP کے اور لاہور نہیں جا رہے, وہ سندھ آ رہے. تو یہ سندھ گورنمنٹ کی جو ہے وہ کامیابی ہے. سندھ حکومت, آپ لوگ صرف یہ کہتے ہو کہ کر کچھ نہیں رہا ہے, جو ہم کرتے ہیں وہ آپ لوگ دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں نا. کہہ سنیں رہی ہوں, NICVD آپ کا بہت اچھا پروجیکٹ ہے, ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں نا. کہہ میں نے رہی ہوں نا, آپ کے اس پروجیکٹ کی تعریف کی. اس کے علاوہ آپ گنوا دیں, ہم پہلے جس کی تعریف نہیں کر رہے. کراچی کے روڈوں کی کیا حالت تھی, اب سندھ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ایکشن لیا, بنانا شروع کر دیا. اس شہر میں برج بھی بنے, انڈر پاسز بھی بنے, ایسے بہت سارے کام ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں. اب کوئی مانے یا نہ مانے گنوا دیں وہ نا ایک الگ بات ہے. شاہینہ, گنوا دیں کوئی 3 پروجیکٹس مجھے تو کراچی میں گنوا دیں میں نے جو آپ کو پاکستان کہا پیپلز کہ پارٹی نے ہم نے میگا روڈ پروجیکٹس دیے بنائے ہیں کراچی کے پچھلے لیے. بارشوں میں جو ہم نے حال دیکھا, اس کے بعد ہم نے کچھ جگہوں پہ سیوریج کے سسٹم کو بھی بہتر کر دیا ہے. ٹھیک. اچھا شاہینہ, ایک خاص طور پہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے الزام لگایا کہ نون لیگ لانگ مارچ کے لیے تیار تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو اس بیان کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, میں پاکستان مسلم لیگ کی اب بات کریں تو مریم بی بی کا ایک بیان آتا ہے, رانا ثناء اللہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح.
اور شہباز شریف صاحب جو ہے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. جب مریم صاحبہ یہاں پہنچتی ہے کراچی تو اس کا والانہ استقبال کیا جاتا ہے. جب شہباز شریف اسی پارٹی کے ہیں, جب شہباز شریف پہنچتے ہیں کراچی تو ان کا کس طرح استقبال ہوتا ہے. یہ اپنے ہی پارٹیوں میں ایک ہوں تو پھر یہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے لیے جدوجہد کی. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے ساتھ نہیں دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر کرنے کو آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون ساتھ ہے کون نہیں ہے. اور ابھی بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے اس مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, کوئی دوسری پارٹی اگر اس طرح کر کے دکھائے تو ہم مانیں. یہ نون لیگ والے پہلے خود, میرا ایک مشورہ ہے, پہلے اپنے غربان میں دیکھیں کون ان کے اپنے ہیں کون نہیں ہیں. جب بیان دیتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو سارے ان کے لیڈران بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کس بات پہ اتفاق کرنا ہے اور کس بات پہ نہیں. جب خود ہی ایک نہیں ہے تو دوسری پارٹی پہ الزام لگانا شاہینہ لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ الزام تو بعد میں لگائیے گا, سب سے پہلے آپ آپس میں تو متحد ہو جائیں. وہی سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا, وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ مریم بی بی کا کچھ اور بیانیہ ہے, رانا ثناء اللہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, شاید حقان عباسی کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کراچی آتے ہیں تو ان کا کوئی استقبال بھی نہیں کرتا, اور مریم بی بی آتی ہیں تو ان کا بڑا والہانہ استقبال ہوتا ہے. ہم دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے معاملے میں تو کوئی قطعاً کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ہم نے مل کے پی ڈی ایم کی تشکیل کی تھی, اور جو اختلافات تھے وہ حکمت عملی کے حوالے سے تھے, اسٹریٹجیز کے حوالے سے تھے. ہمارے جو مقاصد تھے وہ آج بھی ہمارے وہی مقاصد ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی وہی ہیں, ہمارے بھی وہی ہیں. اور مقاصد جو آبجیکٹو ہمارے یہ تھے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. دیکھیں, یہ قومی مقاصد تھے. میں اب بھی سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ہمارے مقاصد جو تھے وہ مقاصد بڑے تھے, اختلافات چھوٹے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اجتماعی قیادت جو ہے, مجھے امید ہے کہ ان چھوٹے موٹے اختلافات پہ قابو پائے گی, اور ہم مل کر جو اصل مقاصد تھے, قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی اور عوام کی رائے کا احترام جو ہے اس کو یقینی بنانا, اس کے لیے ہم انشاءاللہ پھر مل کے جدوجہد کرتے رہیں گے اور اپنے مقاصد کو کا حصول کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مسلط کردہ عذاب جو ہے پی ٹی وی کی شکل میں جو مسلط کیا گیا اس قوم پہ, اس سے قوم کو نجات دلانے کے لیے ہم مل کے جدوجہد کریں گے. صحیح. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, آپ کی اپروچ اچھی ہے, اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن بظاہر ایسا ہے نہیں, اور حالات بھی جو بتا رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف تو میں آؤں گا, اس سے پہلے چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا. اپوزیشن کس طرح دیکھ رہی ہے, چونکہ آپ اپوزیشن میں نمبر 2 پہ ہیں, اور ظاہر ہے آپ کا اس پہ جو بیانیہ ہے یا آپ کا جو رد عمل کیا ہوگا, واقعی میں توسیع دینے کے فیصلے کو آپ مانیں گے؟ دیکھیے ظفیر صاحب, گزارش یہ ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کی جو ذمہ داری انہوں نے جس طرح ادا کی ہے, انسٹیٹیوشنل پرفارمنس ان کی آپ دیکھیں, اور جو ان کو ذمہ داری جو دی گئی, سونپی گئی, ان کی ادائیگی انہوں نے اس طرح کی ہے کہ خود ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے, سپریم کورٹ, عدالت عظمیٰ, اس نے کہا ہے, اور انہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ نیب نے یعنی موجودہ چیئرمین کی قیادت میں جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں لکھا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہ یہ ادارہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس ادارے نے اپنی غیر جانبداری کا امیج جو ہے پوری طرح مجروح کر دیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اندازہ کر لیں, یہ ہے یہ موجودہ نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کی سربراہی میں اس ادارے کی پرفارمنس اور ان کی جو ذاتی ویڈیو آئی, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اس عہدے سے چمٹے رہے, اور خود ہی استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے تھا. اور خاص طور پر میں پھر یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بارے میں اور اس کے بارے جو کچھ کہا گیا, اور اس کے بعد ان کی ذاتی ویڈیو,
اس کے بارے میں ان کے توسیع کا چھوڑ کے ان کو ویسے اسی وقت استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر چیمہ صاحب ویڈیو کی طرف میں آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک ویڈیو آپ کے بھی جو مریم نواز کے ترجمان ہیں ان کی بھی ویڈیو آئی ہے، تو پھر ان کو بھی گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ مریم تو کہتی ہیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں، میں دیکھیں میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ غیر اخلاقی ویڈیوز جس کی بھی آئے وہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ قوم کی قیادت کرے۔ صحیح، جس کی بھی آئے غیر اخلاقی ویڈیوز، یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قوم کی قیادت کرے۔ بالکل بڑی بات کر رہے ہیں، بڑی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کہ غیر اخلاقی ویڈیو کسی کی بھی ہو، چاہے وہ محمد زبیر کی ہو یا چیئرمین نیب یا کسی بھی اس طرح کے پبلک فگر کی ہو، اس کو اس پہ فوری طور پہ اور یہ جو کہا جاتا ہے ظفیر صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اسلام میں یہ جو ہے جو قیادت کے منصب پہ جن کو فائز کیا جاتا ہے وہ اپنے ذاتی افعال، ذاتی زندگی کے بارے میں بھی قوم کے سامنے جواب بھی ہوتے ہیں۔ بالکل آپ ہوتے ہیں۔ دیکھیں کلنٹن جو ہے، کلنٹن آپ اندازہ کر لیں اتنا پاپولر صدر جو تھا، وہاں پہ آپ کو پتا ہے اخلاقیات کے وہ معیار نہیں ہے جو یہاں پہ ہے، جو اسلام نے سکھائے ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کی ایک ویڈیو آئی تو پوری قوم نے جس طرح اس کا احتساب کیا آپ کے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اصولی موقف آپ نے اپنایا، اور یہی چیز ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی، اور بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو گھر جانا چاہیے، اور کلنٹن صاحب کی جس طرح آپ نے مثال دی بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ شاہینہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گی، لیکن وقت ہوا یہاں بریک کا، بریک کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔